میرب وجدان کے کمرے میں احتیاط سے چابی تلاش کر رہی تھی۔ الماری کے دراز، سائڈ ٹیبل، ہر جگہ دیکھ چکی تھی مگر چابی کا کہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ گھر کی باقی لڑکیاں شاپنگ کے لیے تیار کھڑی تھیں اور سب کو پتہ تھا کہ اضافی گاڑی کی چابی صرف وجدان کے کمرے میں رکھی جاتی ہے۔ ماحول پرسکون تھا اور اسے یقین تھا کہ وجدان یونیورسٹی گیا ہوا ہے، لیکن پھر اچانک دروازہ کھلا تو اس کی سانس جیسے رک گئی۔ وجدان دروازے میں کھڑا تھا، آنکھیں سرخ، چہرے پر کسی نشے یا تھکن کی پرچھائیاں۔ وجدان کی نظریں ایک پل کے لیے حیرانی سے اس پر رکی، جیسے وہ جاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ سب کیا ہے، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری، جیسے ضبط کی آخری حد کو پار کر چکا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اور میرب کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس نے اس کے گرد لپٹا دوپٹہ جھٹکے سے کھینچ لیا۔ میرب کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، آواز جیسے گلے میں اٹک گئی۔ وہ ساکت کھڑی تھی، جسم میں حرکت باقی نہ رہی، صرف دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ پھر وہ لمحہ آیا جب وجدان نے اسے دونوں ہاتھوں سے تھام کر بیڈ کی طرف دھکیل دیا۔ میرب کا جسم جھٹکے سے بیڈ کے کنارے سے ٹکرا کر لڑکھڑایا تو وہ جیسے ہوش میں آئی تھی، ایک دم پیچھے ہٹنے لگی، سانس اکھڑ رہی تھی۔ آنکھوں میں الجھن اور خوف کے ساتھ وہ وجدان کو روکنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وجدان اب صبر کھو بیٹھا تھا۔ کمرے میں خاموشی کی ایک بھیانک لہر دوڑ گئی اور دروازہ اب اندر سے بند ہو چکا تھا۔ شام کے سائے دھیرے دھیرے حویلی کی دیواروں پر اتر رہے تھے۔ کاظم شاہ حسب معمول اپنے بڑے کمرے میں بیٹھا تھا۔ سامنے بیٹھے تینوں بیٹے خاموشی سے اس کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ دیوار پر آویزاں خاندانی شجرہ خاموش گواہ تھا، اس روایت کا جو نسل در نسل نبھائی جا رہی تھی۔ ہماری جائیداد چھوٹے موٹے کاروبار جیسی نہیں جو کسی کے نام پر ہو کر ختم ہو جائے۔ کاظم شاہ کی گہری آواز نے سکوت کو توڑا۔ میرب کی شادی خاندان سے باہر کر دی گئی تو سلمان کا حصہ بھی باہر چلا جائے گا۔ سلمان ان کا بیٹا، سلمان اور اس کی بیوی کا کچھ سال پہلے کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ میرب اس وقت حویلی میں ہی تھی اور اس کے بعد وہ ہمیشہ اس حویلی میں ہی رہی، سب رشتوں کے بیچ۔ کاظم شاہ کی نگاہیں مہران شاہ پر رک گئی تھیں۔ تمہارے بیٹے وجدان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مہران شاہ تھوڑا چونکا، پھر بولا، ابو وہ بھی یونیورسٹی میں ہے، مگر نکاح تو ہو سکتا ہے، رخصتی بعد میں۔ بس طے ہو گیا، کاظم شاہ نے فیصلہ سنا دیا۔ مہران کی آنکھوں میں انکار تھا، لیکن اس نے فی الوقت خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ مگر اگلی صبح جب مہران شاہ نے وجدان سے بات کی تو ماحول بالکل بدل گیا۔ وجدان نے بات سنی، ماتھے پر بل آیا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں ابو، میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی آواز تلخ تھی۔ میں نے سوچا ہے میں ماریہ سے شادی کروں گا۔ ماریہ؟ تمہاری خالہ کی بیٹی؟ مہران شاہ کے چہرے پر سختی اتر آئی۔ جی، اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میرب؟ وہ تو مجھ سے سیدھی طرح آنکھ اٹھا کر بھی بات نہیں کرتی، ہمیشہ جیسے میں غیر ہوں۔ تمہیں غیر اس لیے لگتی ہے کیونکہ وہ عزت دار ہے، مہران شاہ نے غصے سے کہا۔ تم اسے نہ سمجھے ہو اور نہ کبھی سمجھو کہ محبت عزت سے نہیں چلتی ابو، جذبات سے چلتی ہے، اور مجھے اس سے کوئی جذبات نہیں۔ وجدان نے ماتھے پر تیوری چڑھا کر کہا۔ اسی وقت مہران شاہ نے فون اٹھایا، کاظم شاہ کو کال کی اور سخت لہجے میں بولا، ابو آپ خود بات کریں اس سے۔ کاظم شاہ کے کمرے میں وجدان کو بلایا گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو سب بھائی پہلے سے موجود تھے۔ اس کے چہرے پر ناراضگی، عزت اور انا صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سنا ہے تم نکاح سے انکار کر رہے ہو؟ کاظم شاہ نے نظریں اس پر گاڑ دی۔ جی دادا جان، میں مجبور ہوں۔ میرب اور میری سوچ میں زمین آسمان کا فرق، وہ میرے لیے نہیں ہے، وجدان نے بغیر کسی لگی لپٹی کے جواب دیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ جذبات سے کیا؟ ہم نے خاندان بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ سلمان کی جائیداد بھی اسی کی بیٹی کے نام ہے اور وہ بھی اب تمہارے نام آئے گی اگر تم نکاح کرو۔ دادا جان نے غصے سے وجدان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کسی جائیداد کی لالچ نہیں، وجدان نے دو ٹوک کہا۔ کاظم شاہ مسکرایا۔ وہ جو خاموش بیٹھا تھا اب اٹھ کر آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ تمہیں محبت کی پڑی ہے اور مجھے خاندانی وقار کی۔ اگر تم نے اس نکاح سے انکار کیا تو یاد رکھو، میں تمہیں اپنی وراثت سے عاق کر دوں گا۔ جو کچھ تمہاری ماں کے زیر استعمال ہے وہ بھی واپس لے لوں گا، اور ہاں، یونیورسٹی کی فیس، گاڑی، سب کچھ بند ہو جائے گا۔ وجدان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت اور صدمہ ابھرا، پھر اس نے رخ موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دادا جان، آپ کو صرف جائیداد چاہیے؟ مجھے وہ نام چاہیے جس پر یہ جائیداد بنی ہے۔ اگر تم خاندان کے فیصلے کے خلاف جاؤ گے تو تمہیں یہ حق بھی نہیں ملے گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحوں کے بعد وجدان نے پلٹ کر اپنے والد کی طرف دیکھا
جو اب نظریں چرا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، نکاح کر لوں گا، مگر یاد رکھیے گا یہ دل سے نہیں ہو رہا۔ وجدان کی نگاہ خلا میں کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ نہ صحیح، وقت سب بدل دیتا ہے، کاظم شاہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وجدان باہر نکلا تو دروازے کے قریب کھڑی ماریا کی کال آ گئی۔ اس نے موبائل کان سے لگایا اور نیچی آواز میں بولا، وہ لوگ زبردستی نکاح کرا رہے ہیں، میں مجبور ہوں۔ ماریا کی آواز روحانسی ہو گئی۔ تو کیا میں اب ختم نہیں؟ کچھ دن بس، میں کچھ سوچتا ہوں۔ حویلی کے اندر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ دادی اماں نے میرب کو پاس بلا کر دعا دی، اللہ تمہیں صبر دے بیٹی، تمہارا نصیب کھل جائے گا۔ میرب خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کے دل میں خوشی نہیں تھی، صرف الجھن اور خوف تھا۔ اس رشتے میں زبردستی تھی اور وہ زبردستی اسے کھوکھلا کر رہی تھی۔ اس رات وجدان چھت پر کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا، چہرے پر تلخی اور دل میں بغاوت تھی۔ میرب، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، تم نے مجھے کبھی اہمیت نہیں دی، اب تم میری بیوی بنو گی، دیکھنا تمہیں کیسی اہمیت دلاتا ہوں۔ اور وہ نیچے اترا، اپنے ارادے کے ساتھ، اپنے زخموں کے ساتھ اور ایک بدلے کی آگ کے ساتھ۔ ادھر میرب اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی سوچ رہی تھی، کیا میری زندگی کا فیصلہ اب بھی دوسروں کے ہاتھ میں ہے؟ کیا میں صرف جائیداد ہوں؟ دونوں کا مقدر ایک دوسرے سے بندھ چکا تھا، مگر اس رشتے میں محبت کا سایہ تک نہیں تھا، صرف دباؤ، انا، ضد اور زہر بھری خاموشی تھی جس کا سکم وقت دے گیا تھا۔ یہ شاید خود وقت ہی بھرے گا۔ حویلی کے بڑے آنگن میں مولوی صاحب کی آواز گونج رہی تھی، قبول ہے، قبول ہے۔ وجدان کی آواز بے جان تھی، لیکن اتنی بلند ضرور تھی کہ سب سن لیں۔ کاظم شاہ نے گہرا سانس لیا، سلمان شاہ کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ میرب نے نظریں جھکا رکھی تھیں، لب خاموش، چہرہ سپاٹ۔ نکاح مکمل ہوا۔ مردوں کی محفل سے نکاح کر سب عورتوں کی طرف بڑھے جہاں میرب بیٹھی تھی۔ دادی اماں نے اسے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اب تو دل صاف کر بیٹی، یہ رشتہ اب نبھانا ہے۔ وہ خاموش رہی، جیسے کچھ سنے بنا سب قبول کر چکی ہو۔ اگلی صبح وجدان مہران شاہ کے ساتھ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ نظریں خالی تھی اور ہر چیز پہلے جیسی تھی، سوائے اس کے کہ اب وہ کسی کا شوہر تھا۔ تم یونیورسٹی کب جا رہے ہو؟ مہران شاہ نے پوچھا۔ آج ہی، وجدان نے نوالہ چھوڑتے ہوئے کہا، کلاسز مس نہیں کرنی۔ میرب کو حویلی میں رکھنا بہتر ہے جب تک تمہاری تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی، مہران نے فیصلہ سنایا۔ وجدان نے اس بات میں سر ہلایا جیسے اسے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر داخل ہوتے ہی وجدان کی آنکھیں ماریا کو تلاش کرنے لگیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے دوستوں کے جھرمٹ میں تھی، جینز، لانگ شرٹ اور کھلے بال۔ آج بھی وہ سب سے الگ نظر آ رہی تھی۔ آج تو تمہارا ولیمہ ہونا چاہیے تھا، ماریا نے اسے دیکھ کر منہ بنایا۔ کیسا ولیمہ؟ وہ تو نکاح بھی ایسا تھا جیسے سزا دی گئی ہو۔ وجدان نے کاندھے اچکائے تو ماریا نے قہقہہ لگایا۔ اب بتاؤ منصوبہ کیا ہے؟ یا اب میں بھی فارغ سمجھی جاؤں؟ فارغ؟ وجدان نے بغور دیکھا۔ میری جان، تم تو پلان کا حصہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ مجھے کسی طرح میرب سے جان چھڑانی ہے، وہ بھی بغیر کسی الزام کے۔ ماریا نے شوخی سے آنکھ ماری۔ ہو جائے گا کچھ، میں نے ایک طریقہ سوچا ہے، تم اسے اتنا اگنور کرو، اتنا پریشان کرو کہ وہ خود ہی کہے کہ طلاق چاہیے۔ نہیں، یہ بہت سادہ ہے، ایسی لڑکیاں برداشت کرنے کی عادی ہوتی ہیں، کچھ پکا سوچنا ہوگا۔ اسی دوران یونیورسٹی میں میوزک فیسٹیول کا پوسٹر لگا ہوا تھا۔ وجدان نے نظر دوڑائی اور پھر کہا، وہ تو نہیں آ سکتی ایسے فنکشنز میں، کبھی بھی نہیں، کبھی۔ یا تم نہیں چاہتے؟ ماریا نے اسے چھیڑا۔ وہ ایسے ایونٹس کے خلاف ہے، میں جانتا ہوں، اگر اسے انوائٹ بھی کروں تو وہ انکار کر دے گی۔ تو پھر یہی تو موقع ہے، کسی طرح اسے ایسے ماحول میں لا کر بدنام کرو، خاندان کا ہی کوئی بندہ دیکھ لے تو تم صاف۔ وجدان نے گہری سانس لی۔ ابھی جلدی ہے، فی الحال میں صرف مائنڈ گیم کھیلنا چاہتا ہوں۔ شام کو وہ حویلی میں واپس آئے تو سب لوگ آنگن میں بیٹھے تھے۔ دادی اماں سوئیاں بنا رہی تھیں، چھوٹی بچیاں پاس کھیل رہی تھیں۔ میرب ایک گوشے میں بیٹھی تسبیح گھما رہی تھی۔ وجدان کی نظر اس پر پڑی، وہی بند آنکھیں، وہی جھکا ہوا سر اور وہی دوپٹہ جو ماتھے تک لپیٹا ہوا تھا۔ تم بہت مہذب بنتی ہو، مگر یہ سب کب تک چلے گا؟ وہ زیر لب بڑبڑایا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کو ماریا کا میسج آیا، کل والی پارٹی میں تم آ رہے ہو؟ ویسے بھی اب تم فری ہو گئے ہو۔ وجدان نے جواب دیا، آ رہا ہوں۔ میرب نے وجدان کو کھڑکی سے بات کرتے دیکھا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ دل میں کوئی شکایت نہ تھی، نہ ہی کوئی امید، صرف سوچ تھی، کیا نکاح صرف ایک رسم ہے یا اس کا کوئی مطلب بھی ہوتا ہے؟ اگلے دن یونیورسٹی کے فنکشن میں ماریا اور وجدان کی تصویریں سوشل میڈیا پر آ گئیں۔ حویلی میں چھوٹی کزنز نے دیکھ لیا، مگر سب نے چھپا لیا۔ ایک دن دادی اماں نے میرب سے کہا، تم نے شوہر کو سنبھالنا ہے، وہ نیا نیا بندھا ہے، رہنمائی کرو اس کی۔ میرب نے فقط اتنا کہا، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی دادی اماں۔ دوسری طرف وجدان اور ماریا ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے پلاننگ کر رہے تھے۔ سنو،
اگر تم اسے رنگے ہاتھوں کسی لڑکے کے ساتھ دکھا دو، الزام اس پر آئے گا اور تم آزاد ہو جاؤ گے۔ نہیں، یہ سب اتنا آسان نہیں، وہ ایسی لڑکی نہیں۔ تو پھر میں کچھ اور سوچ رہا ہوں، میں اسے مجبور کروں گا کہ وہ خود ہی اس رشتے سے نکلنے کی بات کرے، اور اگر نہ کی تو؟ وجدان نے مسکرا کر کہا، تو میں سب کو دکھاؤں گا کہ وہ کتنی دقیانوسی ہے، کتنی الگ تھلگ، سب اسے چھوڑ دیں گے۔ اسی دوران میرب اپنے کمرے میں قرآن کھولے بیٹھی تھی۔ سورہ یوسف کی آیات پر نظر گئی، جہاں صبر کا وعدہ ہے اور اللہ کے انصاف کا ذکر۔ دروازے پر دستک ہوئی، ملازمہ نے آ کر کہا، باجی صاحب آپ سے کچھ فائلز مانگ رہے ہیں جو یونی کے لیے رکھی تھی۔ میرب نے دراز سے نکال کر دی، خاموشی سے۔ کمرے سے باہر وجدان کھڑا تھا، فائل لی، نظریں اس کے چہرے پر ڈالے بغیر واپس چلا گیا۔ راستے میں سوچتا رہا، یہ لڑکی کچھ کہتی کیوں نہیں، کچھ محسوس کیوں نہیں کراتی، یا شاید میں اسے پڑھ ہی نہیں پایا۔ وہ اندر ہی اندر الجھنے لگا، مگر ابھی انا بڑی تھی، اعتراف دور تھا اور منصوبہ جاری تھا۔ شام کا وقت تھا، ایک کیفے میں وجدان کے 4-5 دوست بیٹھے کہکے لگا رہے تھے۔ ٹیبل پر کولڈ ڈرنکس رکھی تھی اور باتوں کا موضوع ہمیشہ کی طرح لڑکیاں تھیں۔ وجدان خاموش تھا، ماریہ کے بھیجے گئے ایک نئے میسج پر نظر ٹکی تھی۔ اوئے آج تو یہ بڑا سنجیدہ بیٹا ہے، تیمور نے چھیڑا۔ بیگم کا خیال ہے یا ماریہ کی یاد؟ بیگم؟ فہد نے ہنستے ہوئے کہا، یار وہ تو پردے والی خاموش سلجھی ہوئی لڑکی ہے، ایسی لڑکیوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے، ایسی لڑکیاں صرف نام کی بیویاں ہوتی ہیں۔ تیمور نے بات بڑھائی، ایسی بات نہیں، وجدان نے پہلی بار زبان کھولی، بس وہ میری لائف سٹائل سے میچ نہیں کرتی۔ فہد نے آنکھ ماری، تو بھائی پھر ماریہ ہی ٹھیک ہے تمہارے لیے، تھوڑی مستی، تھوڑا مزہ، بس کر دو۔ وجدان نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، اب ڈرنک لاؤ، پیاس لگ رہی ہے۔ تیمور نے شرارت سے فہد کی طرف دیکھا اور کولڈ ڈرنک کی ایک بوتل اٹھا کر پیچھے لے گیا۔ جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی، تھوڑی سی مقدار ملائی اور پھر بوتل لا کر وجدان کے سامنے رکھ دی۔ یہ تو خاص تمہارے لیے ہے بھائی۔ وجدان نے بوتل کھولی، 2-3 گھونٹ میں آدھی ختم کر دی۔ تھوڑی دیر بعد جب اٹھا تو سر بھاری محسوس ہو رہا تھا، روشنی تیز لگنے لگی اور قدم ذرا سا لڑکھڑانے لگے۔ سب ٹھیک ہے؟ فہد نے مصنوعی تشویش سے پوچھا۔ بس تھکا ہوا ہوں، گھر جا رہا ہوں۔ وجدان نے گاڑی کی چابی نکالی اور پارکنگ کی طرف بڑھا۔ گھر پہنچا تو وقت کافی ہو چکا تھا، حویلی خاموش تھی، سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ وجدان دھیرے سے زینہ چڑھا اور اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر ہلکی روشنی تھی اور میرب الماری کے قریب کھڑی کچھ تلاش کر رہی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وجدان نے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر خود سے کہا، پھر ہلتے قدموں کے ساتھ اندر آیا۔ میرب نے مڑ کر دیکھا، دوسری گاڑی کی چابی لینے آئی تھی۔ آپ گھر نہیں تھے، سب لڑکیاں باہر جانا چاہتی ہیں۔ وجدان نے اسے گھورا، نشے نے دماغ پر گرفت مضبوط کر لی، نظروں میں وحشت تھی، انداز میں بے قابو پن۔ میرے گھر میں اجازت دیے بغیر آپ گھر پر نہیں تھے، میں صرف چابی۔ وجدان نے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ جھٹکے سے کھینچ دیا، یہ سب ڈرامے میرے سامنے نہیں چلیں گے۔ میرب ایک قدم پیچھے ہٹی، چہرے پر خوف نمودار ہوا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ شوہر ہوں تمہارا، حق ہے میرا، سمجھی؟ اس نے آواز اونچی کی اور میرب کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا بیڈ کی طرف لے گیا۔ چھوڑے مجھے، میرب نے چیخ ماری۔ کسی کو مدد کے لیے بلاؤ گی؟ چیخ کے کیا کرو گی؟ سب جانتے ہیں نکاح ہوا ہے ہمارا۔ مگر اس بار میرب نے مکمل طاقت سے خود کو چھڑایا، بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی اور چیختی ہوئی بولی، امی، دادی اماں کوئی ہے؟ آنگن میں سب کو ایک لمحے میں ہوش آ گیا۔ دروازے کھلے، چپلوں کی آوازیں آئیں اور چند لمحوں بعد کمرہ لوگوں سے بھر گیا۔ مہران شاہ سب سے پہلے اندر آیا، اس کے پیچھے کاظم شاہ، سلمان شاہ اور دادی اماں۔ میرب ایک کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی، دوپٹہ گرا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ مہران شاہ نے دھاڑ ماری، سب کی نظریں وجدان پر گئیں جو نشے کی حالت میں بری طرح لڑکھڑا رہا تھا۔ شرم آنی چاہیے وجدان۔ مہران شاہ نے قریب جا کر اسے زور سے تھپڑ مارا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ میرے کمرے میں تھی، میری بیوی۔ وجدان بڑبڑایا، شرم کرو، یہ عزت دی ہے تمہیں اور تم نے کیا کیا؟ دادی اماں نے غصے سے کہا۔ بس بہت ہو گیا، کاظم شاہ نے سختی سے فیصلہ سنایا۔ رخصتی کل ہی ہوگی، اب یہ لڑکی ایسے درمیان میں نہیں رہے گی۔ لیکن دادا جان، وجدان کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کاظم شاہ نے ہاتھ اٹھا کر خاموش کرا دیا۔ ایک اور لفظ نہیں، تم نے پہلے ہی بہت رسوا کر دیا ہے ہمیں۔ سب لوگ کمرے سے نکل گئے۔ میرب خاموشی سے دوپٹہ سنبھالتی ہوئی اپنی دادی کے ساتھ باہر آ گئی۔ وجدان کمرے میں تنہا رہ گیا، سر دیوار سے ٹکایا اور آنکھیں بند کر لی۔ رخصتی کی تقریب سادگی سے انجام پائی۔ کاظم شاہ نے خاندان والوں کو صرف رسمی طور پر بلایا تھا، کوئی ڈھول باجے، کوئی فوٹو سیشن، کوئی خوشی کا تاثر نہیں تھا۔
سب جانتے تھے کہ یہ رشتہ ایک مجبوری ہے، ایک داغ کے بعد کیا گیا فیصلہ جسے نبھانا اب دونوں کا فرض ہے۔ فیضان نے خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرہ نیم روشن تھا، فرش پر پھولوں کی پتیوں کا ہلکا سا نشان اور سائڈ ٹیبل پر جگ پانی اور بیڈ پر سفید چادر۔ فیضان نے قمیض اتاری، بیڈ کے ایک طرف جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد میرب کمرے میں داخل ہوئی، سر جھکا ہوا، دوپٹہ سر پر، نظریں نیچی۔ فیضان نے اس پر ایک نظر ڈالی، پھر طنزیہ مسکرایا۔ تو تم کامیاب ہو گئی، سب کو میرے خلاف کر دیا، بہت چالاک نکلی تم۔ میرب نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر وجدان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ بس ایک لفظ بھی نہیں، تمہیں تو شاید فخر ہوگا سب کے سامنے مجھے ذلیل کروا دیا، لیکن آج تمہیں وہ مقام دوں گا جو ایک شوہر دیتا ہے، چاہے تم قبول کرو یا نہیں۔ وجدان پلیز، میرب نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ خاموش۔ وہ اٹھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ تم نے میرے وقار کا خون کیا، اب میں تمہارا غرور توڑوں گا۔ میرب پیچھے ہٹی مگر وہ اسے بازو سے دبوچ چکا تھا۔ تم میری بیوی ہو، یہی تمہاری پہچان ہے، اور اب میں تمہیں یاد دلاؤں گا کہ شوہر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس نے میرب کو بیڈ پر دھکیل دیا۔ میرب کو سر دیوار سے ٹکرایا، ہلکی کراہ نکلی مگر وہ بولی کچھ نہیں، وہ چیخی بھی نہیں۔ شاید جان گئی تھی کہ اب کوئی نہیں آئے گا۔ باہر لاؤنج میں مہران شاہ اور اس کی بیوی نے تھوڑی دیر بعد ہلکی سی آواز سنی مگر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ اب نئی نویلی دلہن ہے، تھوڑا بہت شور تو، مہران کی بیوی نے کہنا چاہا مگر وہ خود بھی بے چین تھی۔ دوسری طرف ماریا اپنے کمرے میں مسلسل رو رہی تھی، ہاتھ میں موبائل تھا، اسکرین پر وجدان کا نمبر بار بار ڈائل کیا جا چکا تھا۔ آخر کار کال مل گئی۔ وجدان، تم نے واقعی رخصتی کر لی؟ مجھے کچھ بتایا تک نہیں۔ تم نے وعدہ کیا تھا، وجدان نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ خاموش ہو جاؤ ماریا، سب مجبوری تھی، مجھے وقت دو، یہ نکاح دل سے نہیں کیا اور میں وعدے پر قائم ہوں۔ مجھے لگا تم مجھے چھوڑ چکے ہو، ایسا کچھ نہیں، تم اب بھی میری زندگی ہو، بس اب صرف نام کا رشتہ ہے، ختم کر دوں گا سب، بس موقع چاہیے۔ ماریا نے آنسو پہنچے، تم جھوٹ نہ بولو ورنہ میں خود کچھ کر بیٹھوں گی، بس اب بچوں جیسی باتیں نہ کرو، آرام کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وجدان نے کال بند کی، فون میز پر رکھا اور ایک نظر بیڈ پر لیٹی میرب پر ڈالی جو ساکت پڑی تھی۔ وہ نہ رو رہی تھی نہ بول رہی تھی، صرف آنکھیں بند تھی۔ یہ تمہاری سادگی، تمہارا سکوت، تمہاری خاموش مزاحمت، سب توڑ دوں گا میں۔ وہ بڑبڑایا اور بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گیا۔ صبح ہی تو وجدان اکیلا کمرے سے باہر نکلا، ناشتہ کیے بغیر یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو گیا۔ میرب کچھ دیر بعد اٹھی، واش روم گئی، دروازہ بند کیا اور پانی کھول کر نیچے بیٹھ گئی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھا، ماتھے پر نیل تھا اور جسم میں تھکن اور آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، دادی اماں کی آواز آئی، بیٹی ناشتہ کرو گی؟ میرب نے گلا صاف کیا، بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں دادی اماں۔ اسے پہلے اپنی ظاہری زخموں کو کسی طرح چھپانا تھا۔ دادی اماں چلی گئیں اور میرب نے آئینے سے نظریں ہٹائیں۔ کمرے کے ایک کونے میں وجدان کا فون بجنے لگا۔ سائلنٹ پر ہونے کے باوجود اسکرین پر ماریا کا نمبر بار بار چمک رہا تھا۔ دوسری طرف مہران شاہ ڈرائنگ روم میں بیوی سے کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وجدان کی آنکھیں کل رات سرخ تھیں، کوئی اور بات ہے جو وہ چھپا رہا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، نئی شادی کا دباؤ ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ اس رشتے میں آغاز ہی تلخی سے ہوا اور اب جو آگ لگ چکی تھی وہ دونوں کے اندر دھیرے دھیرے پھیلنے لگی تھی۔ شادی کے بعد گزرنے والے دن میرب کے لیے کسی قید خانے سے کم نہ تھے۔ وہ روزانہ وجدان کے بدلے ہوئے رویے کا نشانہ بنتی، بات بات پر جھڑکیاں، بے عزتی اور طعنوں کے وار۔ ایک پل کے لیے بھی ایسا نہیں لگتا کہ وہ ایک شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، بلکہ جیسے کسی حاکم کے زیر اثر ہے۔ صبح کا وقت تھا، ناشتہ دسترخوان پر رکھا تھا، سب افراد خانہ موجود تھے۔ میرب خاموشی سے چائے انڈیل رہی تھی۔ وجدان آتے ہی کرسی کھینچ کر بیٹھا اور ناشتہ دیکھتے ہی چڑ گیا۔ یہ کیا رکھا ہے؟ تمہیں اتنا بھی نہیں آتا کہ میں کیا کھاتا ہوں؟ وہ غصے سے بولا۔ میرب نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، امی نے کہا تھا پراٹھے ختم ہو گئے تھے، میں نے جلدی میں بکواس بند کرو، جب عقل نہیں ہے تو مت کیا کرو کام۔ اس نے کپ کو زوردار انداز میں میز پر رکھا تو چائے چھلک گئی۔ کسی نے کچھ نہ کہا، صرف دادی اماں نے نظریں جھکا لیں۔ سلمان شاہ نے اخبار میں منہ چھپا لیا اور مہران شاہ باہر نکل گیا۔ میرب اپنی جگہ خاموش کھڑی رہی۔ یہ صرف ایک صبح کی بات نہ تھی، ایسے مناظر تو روز کا معمول بن چکے تھے۔ کچھ دن بعد رات کے وقت وجدان گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھا۔ اس نے وہ بیگ بیڈ پر پھینکا۔ یہ کیا ہے؟ میرب نے ہمت کر کے پوچھا۔ کپڑے ہیں تمہارے لیے۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ شاید تمہارے انداز بدلے تو میرے مزاج میں بھی نرمی آ جائے۔ میرب نے بیگ کھولا، اندر انتہائی فٹ، فینسی اور نازک کپڑے تھے۔ میں یہ نہیں پہن سکتی، یہ میری طبیعت کے خلاف ہیں، میرب نے نرمی سے کہا۔ تمہاری طبیعت؟ وہ ہنسا۔
یہ تمہارا شوہر ہے جو تمہیں حکم دے رہا ہے اور تم انکار کر رہی ہو؟ میری عزت نفس بھی کچھ ہے وجدان، عزت نفس۔ تمہاری جیسی لڑکیوں کو وہ شادی کی رات ہی ختم کر دینی چاہیے۔ وہ جھنجھلا کر باہر نکل گیا۔ میرب وہیں سہمی کھڑی رہی۔ اگلی شام وہ پارکنگ میں ماریا کا انتظار کر رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ماریا نے کلچ کی بوتل اس کی طرف بڑھائی اور موڈ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ گھر میں ماحول ہی زہر ہو گیا ہے۔ وجدان نے بوتل پکڑی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا اس شادی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن تم نہیں مانے۔ ماریا نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، اب بات طلاق تک نہیں گئی تو صرف دادا جان کی وجہ سے، باقی سب کچھ میرے اختیار میں ہے۔ تو پھر نکلو اس ڈرامے سے، مجھ پر فوکس کرو۔ کوشش کر رہا ہوں لیکن ابھی وقت لگے گا، وجدان نے آہستہ سے کہا۔ دوسری طرف میرب کھڑکی سے نیچے لان میں کھیلتے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خاموش سا دکھ تھا۔ وہ چاہتی تو کسی سے کہہ سکتی تھی مگر بولنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وجدان واپس آیا، دروازہ زور سے کھولا۔ کیا پکایا ہے کھانے میں؟ دال اور چکن۔ پھر وہی بکواس۔ اس نے پلیٹ اٹھا کر دیوار پر دے ماری۔ سالن قالین پر پھیل گیا۔ میرے ساتھ ایسے سلوک کا کوئی جواز نہیں، میرب نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ جواز؟ تمہیں جواز کی سمجھ ہی نہیں؟ وجدان نے دروازہ زور سے بند کیا اور باہر نکل گیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ فرش پر پھیلے سالن، کانچ کی کرچیاں اور نیچے جھکی ایک لڑکی کی خاموشی ایک بدحال رشتے کا عکس بن چکی تھی۔ میرب سارا دن وجدان کے رویے کو لے کر پریشان رہی۔ رات کو جب سب سونے لگے تو میرب نے میز پر کھانے کی پلیٹ رکھی۔ کھا لیجیے، آپ نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا۔ نہیں چاہیے، تم کھا لو، اور ہاں کل کپڑے استری کرنا یاد رکھنا، میٹنگ ہے میری، ٹھیک ہے؟ یہی ایک لفظ اس کی زندگی بن چکا تھا۔ ہر دن ہر جواب میں بس یہی ایک لفظ سننے کو ملتا تھا، ٹھیک ہے۔ اگلے دن میرب نے کپڑے پریس کیے، شوز پالش کیے، ناشتے کا انتظام کیا، سب کچھ وقت پر مکمل کیا، مگر پھر بھی وجدان نے نکلتے وقت کہا، بریڈ زیادہ سیک دی، اگلی بار دھیان سے۔ دوپہر کو آمنہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ میرب الماری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ بیٹا سب ٹھیک ہے نا؟ تم کچھ بولتی نہیں، کبھی شکایت نہیں کرتی۔ امی جی، جس رشتے میں زبان بند کرنا سیکھا ہو وہاں شکایت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے تم برداشت کرتے کرتے کہیں اندر سے ٹوٹ نہ جاؤ۔ اندر سے تو کب کی ٹوٹ چکی ہوں، اب تو بس باہر کی سالمیت باقی ہے۔ اس دن کے بعد آمنہ بیگم اکثر اسے وقت دیتی، کبھی ساتھ بیٹھتی، کبھی بات کرنے کی کوشش کرتے، مگر میرب کی زبان ہمیشہ نرمی سے لبریز رہتی، جیسے کسی نے بہت کچھ سہ کر چپ رہنے کا ہنر سیکھ لیا ہو۔ ایک شام وجدان ماریا سے ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا۔ کمرہ بند تھا اور ہنسی مذاق کا ماحول تھا۔ سنو، میں کل تمہیں ریسٹورنٹ لے کر جا رہا ہوں، نیلا ڈریس پہننا، تم پر بہت جچتا ہے۔ اوہ ہو، ابھی بھی یاد ہے؟ ماریا نے ہنستے ہوئے کہا، سب یاد ہے۔ اس نے کہا کہ زندگی نہیں، تم ہی ہو میری اصل۔ دروازے کے باہر میرب پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ وہ اندر نہ گئی، نہ کچھ کہا، صرف واپس مڑ کر چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا وجود وجدان کی ترجیح نہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ سچائی وقت کے ساتھ خود کو ثابت کرتی ہے۔ دھیمی دھیمی سردیوں کی دوپہر تھی اور آمنہ بیگم نے میرب کو کمرے میں بلایا۔ ہاتھ میں رپورٹ تھی، چہرے پر حیرت اور مسکراہٹ دونوں۔ بیٹا تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں ماں بنانے کا شرف بخشا ہے۔ میرب نے نظریں جھکا لیں، لبوں پر بے یقینی کی سی خاموشی۔ دادی اماں کو بھی خبر دی گئی، وہ خوشی سے سجدے میں چلی گئی۔ میرب تمہاری قسمت بدلنے والی ہے، یہ بچہ تمہارے صبر کا صلہ ہے۔ دادی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کچھ دیر بعد یہ خبر وجدان تک بھی پہنچی۔ وہ آفس سے واپس آیا تو ماں نے سامنے بیٹھتے ہی کہا، بیٹا تم باپ بننے والے ہو۔ وجدان نے ساکت ہو کر ماں کو دیکھا، جیسے کوئی انسنا بوجھ کاندھوں پر رکھ دیا گیا ہو۔ کیا مطلب؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ میرب ماں بننے والی ہے، ڈاکٹر نے کنفرم کیا ہے۔ کس سے پوچھ کر؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس وقت ابھی یہ ممکن نہیں تھا، یہ اللہ کی مرضی ہے بیٹا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، آمنہ نے نرمی سے کہا۔ وجدان نے ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ آمنہ ششدر رہ گئی۔ کیا بک رہے ہو؟ امی میں کسی ذمہ داری کے لیے تیار نہیں اور نہ ہی اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ وہ تیزی سے کمرے میں گیا، دروازہ بند کیا اور میرب پر برس پڑا۔ کیا حاصل کیا تم نے؟ یہ سب کیوں کیا؟ یہ میری مرضی سے نہیں ہوا، میرب نے کہا، یہ رب کی رضا ہے۔ رضا؟ مجھے اس بچے کی ضرورت نہیں، سے ختم کرا دو۔ میرب کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں بدل گیا، آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر آواز مضبوط رہی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں، ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ ضد کر رہی ہو؟ یہ ضد نہیں، فیصلہ ہے۔ وہ دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اور اگر زبردستی کی تو سب کو بتا دوں گی کہ تم نے مجھ پر کیا کیا، کیسا سلوک کیا اور اب کیا چاہ رہے ہو۔
वजदान चंद लम्हे उसे घूरता रहा जैसे उसका ये नया रूप पहचानने की कोशिश कर रहा हो। तुम धमकी दे रही हो मुझे? उसने दांत पीस कर कहा। नहीं, सिर्फ सच बोलने की बात कर रही हूँ। कमरे में खामोशी छा गई। वो बाहर निकला, दरवाज़ा बंद किया, राहदारी में आकर दीवार से टेक लगाकर एक लंबा सांस लिया। नीचे दादी अम्मा किचन में मेहमानों के लिए कुछ तैयार कर रही थी। मीरब की तबीयत की फिक्र सबको थी, मगर कोई वजदान की बेचैनी ना समझ पाया। अगले दिन वजदान ने मारिया से बात की। मुझे तुमसे कुछ कहना था। कहो, अब क्या हुआ? मीरब हामला है। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर मारिया ने चीख कर कहा, तो फिर सब खत्म। तुमने कहा था तुम उसे छोड़ दोगे। अभी वक्त है, कुछ तय नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ ये बच्चा बस किसी तरह ना हो। तुम पागल हो चुके हो वजदान। तुम्हें अपनी ज़िंदगी का फैसला करना आता भी है? तुम्हें नहीं समझ आएगा। सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना लगता है। मारिया ने फ़ोन काट दिया। वजदान ने मोबाइल बेड पर फेंका और खिड़की से बाहर झांका। अंदर से उलझन, पछतावा और गुस्सा उबल रहे थे। वजदान ने जब एक बार कह दिया था कि मुझसे कोई उम्मीद ना रखना, तो फिर उसने अपने रवैये में मज़ीद सर्द मोहरी शामिल कर ली। सुबह जल्दी यूनिवर्सिटी, शाम को दोस्तों की महफिलें, रात गए वापसी। अगर घर में होता भी तो सिर्फ खाने और सोने के लिए। मीरब की तबीयत दिन ब दिन नाजुक होती जा रही थी, मगर उसने शिकायत नहीं की। दादी अम्मा और आमना बेगम ने उसका ख़ास ख्याल रखा, मगर जब रात को उसे ज़रूरत पड़ती तब वो शख्स सबसे ज़्यादा गैर हाजिर होता, जिसे उस वक्त सबसे ज़्यादा मौजूद होना चाहिए था। एक रात मीरब की कमर में शदीद दर्द हुआ। वो बेड से उतरकर पानी लेने गई, मगर लड़खड़ा गई। वजदान ने उस वक्त आँख खोली, मगर सिर्फ इतना बोला, अगर नींद में चलने का शौक़ है तो पहले देख लिया करो ना कि कहाँ जा रही हो। मैं पानी लेने जा रही थी, मीरब ने कराहते हुए कहा। नौकर रखे हैं घर में, सब कुछ खुद करने की क्या ज़रूरत है? फिर करवट बदल कर सो गया। अगली सुबह आमना बेगम ने जब मीरब की हालत देखी तो फ़ौरन समझ गई कि वो मुकम्मल आराम की हालत में नहीं। डॉक्टर ने भी बेड रेस्ट का मशवरा दिया था। वजदान को इत्तला दी गई, मगर उसका जवाब वही पुराना था। मुझे काम भी है, कोर्स भी ख़त्म करना है। हर वक्त वही एक बात। रात को जब वो घर आया तो आमना ने कहा, बेटा कुछ दिन उसे मुकम्मल आराम चाहिए, प्लीज़ तुम कुछ समझदारी दिखाओ। अम्मी, आप उसे ज़रूरत से ज़्यादा हसास बना रही हैं। बाकी दुनिया की ख़वातीन भी माँ बनती हैं। वो क्या सब बेड रेस्ट पर रहती हैं? नहीं, लेकिन वो मर्द ऐसे नहीं होते जैसे तुम हो। वजदान ने कुछ न कहा, सिर्फ कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। इन दिनों वो जिस्मानी तलब के हाथों भी मजबूर था। कई बार जब मीरब नींद में होती या बुखार में तप रही होती, वो आकर उसे उठाता और कोई बात सुने बगैर अपनी ख्वाहिश पूरी करता। मुझे नींद आ रही है, मीरब हल्की आवाज़ में कहती। मुझे तुम्हारी नींद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शौहर हूँ तुम्हारा। ऐसे कई लम्हे थे जब मीरब का जिस्म जवाब दे रहा था, मगर वो कुछ न कह सकती थी। एक दिन मारिया ने वजदान को फ़ोन किया। तुम्हारे बच्चे की पैदाइश में कितना वक्त रह गया? बस कुछ हफ्ते, वजदान ने बेदिली से कहा। और तुम अब भी कुछ नहीं कर रहे? तुम वाकई बाप बनने जा रहे हो। मैं सिर्फ बाप बनने का नाम बर्दाश्त कर रहा हूँ, हकीकत नहीं। मारिया ने फ़ोन बंद कर दिया और वजदान ने दोबारा वही ज़िंदगी शुरू कर दी। वक्त गुजरता रहा और आखिर वो दिन आन पहुँचा जब अस्पताल ले जाने का वक्त आया। रात के वक्त मीरब को शदीद दर्द हुआ। आमना बेगम और मेहरान शाह फ़ौरन गाड़ी में उसे ले गए। वजदान को इत्तला दी गई, मगर वो फ़ोन बंद किए किसी दोस्त के घर महफिल में मौजूद था। सुबह जब वापस आए तो दादी अम्मा ने दरवाज़ा खोलते खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ने तुम्हें बेटी दी है। रुमैसा, क्या नाम रखा है हमने? बेटी? वजदान की आंखों में खालीपन उतर आया। हाँ बेटी, माशाल्लाह बड़ी प्यारी है। सब तुम्हारे मुंतज़िर थे अस्पताल में। मैं थका हुआ हूँ, बाद में जाऊँगा। ये कहकर वो सीधा अपने कमरे में चला गया। 2 घंटे बाद जब आमना बेगम उसे लेने आई तो वो बहाना कर गया, मुझे कुछ काम है, आप लोग जाएं। अस्पताल में सब ने बच्चे को गोद में लिया, दुआएं दी और खुशी मनाई, मगर बाप का वजूद वहाँ से गायब था। उसी रात जब मीरब को रूम वापस लाया गया, वो कमज़ोर ज़रूर थी, मगर रुमैसा को सीने से लगाए पुरसुकून सी नज़र आ रही थी। कमरे में वजदान दाखिल हुआ, बेड के पास आकर खड़ा हो गया। चंद लम्हे बेटी को देखा, फिर बोला, ये तुम्हारे जैसी है, बिल्कुल खामोश और बोझ। ये तुम्हारा खून है। मीरब ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर कहा, खून से ज़्यादा तुम्हारी ज़िद की निशानी है। अगर तुम तब मेरा कहा मान लेती तो आज मुझे ये सब ना देखना पड़ता। फिर भी वो तुम्हारी बेटी है। अगर तुम उसे कबूल नहीं करते तो याद रखो, मैं इसे कभी तुम्हारे ताने सुनने नहीं दूंगी। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी? वजदान ने तलखी से कहा। नहीं, मैं सिर्फ माँ हूँ अब, और माँ कभी खामोश नहीं रहती जब उसकी औलाद पर उंगली उठे। वजदान ने पलटकर दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। उसकी पुश्त को देखते हुए मीरब ने फ़कत इतना कहा,
اب تم واپس آؤ یا نہ آؤ، لیکن رومیسا کے لیے مجھے مضبوط بننا ہے۔ اسی لمحے شاید پہلی بار وہ خود کو کمزور نہیں، مکمل محسوس کر رہی تھی۔ ایک ماں جو اپنے لیے نہیں، اپنی بیٹی کے لیے جیے گی۔ رومیسا کی پیدائش کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ آمنہ بیگم اور دادی اماں اس کے گرد گھومتی رہتی تھی، ہر پل اسے گود میں لیے جھلاتی رہتی۔ گھر میں زندگی کی ایک نئی رمق نظر آنے لگی، لیکن وجدان کا رویہ ویسا ہی رہا۔ ایک دن یونیورسٹی میں وجدان کی ملاقات ماریہ سے ہوئی۔ ایک کیفے میں بیٹھے وہ دونوں پہلے کی طرح آرام دہ نہیں تھے، گفتگو میں بے ربطگی تھی۔ تم ٹھیک لگ نہیں رہے، ماریہ نے کافی کا کپ گھماتے ہوئے کہا۔ کیا لگنا ہے؟ زندگی بیزار ہو چکی ہے، پھر بھی اس رشتے کو کھینچ رہے ہو، کیوں؟ کبھی کبھی سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، سب کچھ جذبات سے نہیں چلتا۔ تم نے وعدہ کیا تھا، یاد ہے؟ اب تم باپ بھی بن گئے اور اب بھی میرب کی طرفداری کر رہے ہو۔ کبھی طرفداری نہیں کی، بس حالات ہی ایسے ہیں۔ ماریہ جھک کر آہستہ سے بولی، تم ایک کام کرو، تمہیں میری بات شاید بری لگے لیکن یہی راستہ ہے۔ کیا مطلب؟ کسی طرح اسے بد کردار ثابت کر دو، کوئی الزام لگا دو جیسے اس کا کسی کزن سے تعلق ہو۔ سب خود ہی طلاق کا مطالبہ کریں گے اور تم صاف بچ جاؤ گے۔ فضان کی آنکھوں میں لمحے بھر کو حیرت پر غصہ ابھرا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں تمہیں آزاد دیکھنا چاہتی ہوں اور کوئی راستہ ہے؟ صاف سیدھی طلاق دو گے تو سب تمہیں برا کہیں گے، اس طرح الزام اس پر آئے گا اور تمہارے لیے راستے ہموار ہو جائیں گے۔ تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ لڑکی اگر خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بد کردار ہے اور تمہیں اس پر اب ہمدردی ہونے لگی؟ نہیں، مگر جھوٹا الزام لگا کر کسی کی زندگی برباد کرنا یہ میں نہیں کر سکتا۔ ماریہ نے نخوت سے کہا، تو ٹھیک ہے، پوری زندگی اس کے ساتھ گزار دو، اسی چپ سی لڑکی کے ساتھ جو نہ ہنستی ہے نہ بولتی ہے۔ کم از کم وہ وفادار ہے، اور تمہاری سوچ مجھے ششدر کر گئی ہے۔ ماریہ نے تلخی سے کہا، اچھا اب تم مجھ پر انگلی اٹھا رہے ہو؟ میں بس یہ سوچ رہا ہوں کہ جس لڑکی کو میں ہمیشہ سمجھدار اور مخلص سمجھتا رہا وہ اتنی گری ہوئی سوچ بھی رکھ سکتی ہے۔ ماریہ نے کرسی پیچھے کی اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ تمہیں دیر ہو گئی ہے یہ سوچنے میں، تم نے میری قربانی کو نظر انداز کر دیا اور اب تمہیں سچ نظر آ رہا ہے۔ قربانی؟ تم تو موقع کی تلاش میں تھی اور اب الزام لگا کر مجھے آزاد کرنے کی بات کر رہی ہو؟ ہاں کر رہی ہوں، کیونکہ میں تمہیں چاہتی ہوں۔ چاہت کا مطلب کسی کی زندگی تباہ کرنا نہیں ہوتا ماریہ۔ ماریہ نے غصے سے بیگ اٹھایا اور کیفے سے نکل گئی۔ وجدان کچھ دیر اپنی جگہ ساکت بیٹھا رہا، پھر خاموشی سے بل ادا کر کے باہر آ گیا۔ وجدان کا ذہن الجھا ہوا تھا، ایک طرف ماریہ کا مطالبہ تو دوسری طرف میرب کی خاموش برداشت۔ ماریہ سے جھگڑے کے بعد وہ کئی دن خاموش رہا، نہ فون کیا نہ میسج، مگر ذہن میں بار بار اس کی باتیں گونجتی رہی۔ چند دن بعد اس نے خود ماریہ کو فون کیا۔ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ کیا رہ گیا بات کرنے کو؟ ماریہ کی آواز میں خفگی تھی۔ ابھی بہت کچھ باقی ہے، کل شام 6 بجے پرانے ریسٹورانٹ میں آ جانا۔ اگلی شام ماریہ کی دی ہوئی جگہ پر وجدان اسے پک کرنے گیا۔ وہ دونوں اپنے پسندیدہ ریسٹورانٹ پہنچے۔ ماریہ نے گاڑی سے اپنا پرس اٹھایا اور وجدان کے ساتھ اندر چلی گئی۔ جیسے ہی ٹیبل پر بیٹھی اسے یاد آئی کہ اس کا موبائل گاڑی میں رہ گیا۔ فون۔ ماریہ پیچھے مڑی۔ ارے میرا موبائل شاید اندر رہ گیا، میں لاتا ہوں، تم کچھ آرڈر کرو۔ وجدان وہاں سے اٹھا اور گاڑی کی طرف گیا۔ فرنٹ سیٹ سے موبائل اٹھایا، لیکن اس کے ذہن میں کچھ اور خیال آیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے فون ہاتھ میں لیا۔ ماریہ کا فنگر پرنٹ پہلے سے سیٹ تھا۔ اس نے انگلی اسکرین پر رکھی اور فون ان لاک ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ فون کا ہوم پیج دیکھتا رہا، پھر واٹس ایپ کھولا۔ سب سے اوپر ایک چیٹ تھی۔ عرفان۔ میسج تھا، کل رات تمہارا میسج پڑھ کر نیند نہیں آئی، اگلی ملاقات کب؟ وجدان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ اس نے نیچے اسکرال کیا۔ ایک اور چیٹ۔ ریحان۔ میسج تھا، پچھلی بار کافی ہاٹ لگ رہی تھی تم، اگلی بار زیادہ وقت نکالنا۔ مزید چیٹس۔ عبید، سعد، ماجد، سب کے ساتھ دوستانہ اور بعض جگہوں پر تصویریں، کچھ جگہ پر آڈیو پیغامات۔ وجدان کا تو حلق خشک ہونے لگا۔ اس نے ایک آڈیو کلپ پلے کیا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ چہرے پر سرد مہری اتر آئی۔ چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر گاڑی سے اترا۔ اندر ماریہ صوفے پر بیٹھی کافی کا آرڈر دے رہی تھی۔ فون مل گیا؟ وہ مسکرائی۔ وجدان نے فون اس کے سامنے رکھا۔ ہاں مل گیا، شکر ہے، یہ فون ہی میری جان ہے، پتہ ہے جان بھی لے سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ ماریہ نے چونک کر دیکھا۔ کچھ نہیں، بس خیال آیا۔ وجدان نے پرسکون انداز میں کہا، اب مجھے واپس اتنی جلدی؟ ہاں، کچھ سوچنا ہے، کچھ بدلنا ہے، کل ملے، دیکھتے ہیں۔ گاڑی میں واپس بیٹھ کر اس نے لمبی سانس لی۔ باہر کی روشنیوں میں چمکتے چہرے اس کے سامنے اندھیرے ہو گئے۔ گھر پہنچ کر کمرے میں داخل ہوا۔ میرب بیٹی کو گود میں لیے سلا رہی تھی۔ آپ آ گئے، کھانا گرم کر دوں؟ نہیں، رومیسا سو گئی، ابھی سونے والی ہے، آج وہ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ میرب نے چونک کر دیکھا، کچھ کہنے لگی مگر چپ رہ گئی۔
وجدان کرسی پر ہاتھوں میں سر رکھ کر بیٹھا رہا۔ آج وہ پہلی بار کسی دکھ کو اپنے اندر سے محسوس کر رہا تھا، لیکن یہ دکھ کسی اور کے رویے کا نہیں، اپنی عقل پر بھروسے کا تھا، اور یہ احساس شاید اب اسے بدلنے پر مجبور کرنے والا تھا۔ اگلی صبح وجدان کی آنکھ بہت دیر سے کھلی۔ نیند کے دوران بھی رات کی باتیں دماغ میں گردش کرتی رہی۔ ماریا کے موبائل کی چیٹس، وہ آڈیو کلپس، وہ پیغامات، سب ایک ایک کر کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برسنے لگے۔ فون اٹھا کر ماریا کو کال کی۔ اس نے فوراً سے فون اٹھایا جیسے انتظار میں ہو۔ ہیلو وجدان، تم ٹھیک ہو؟ ہمیں مزید بات نہیں کرنی چاہیے، یہ سب ختم ہونا چاہیے۔ کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ نہیں، میں سنجیدہ ہوں، ہم بہت آگے نکل آئے ہیں، غلط سمت میں۔ بس تم بھی باقی مردوں کی طرح نکلے، جب کام نکلا تو محبت، وعدے سب بیکار۔ محبت اگر اتنی سچی ہوتی تو تمہیں اتنے عرفان، ریحان اور عبید یاد نہ رہتے۔ فون پر خاموشی چھا گئی۔ تم نے میرا فون چیک کیا؟ ماریا کی آواز اب کانپ رہی تھی۔ ہاں، اور اب مجھے مزید کچھ جاننے کی ضرورت نہیں۔ وجدان پلیز، میں تم سے محبت کرتی ہوں، وہ صرف باتیں تھیں، دل تو تم سے لگا ہے۔ محبت لفظوں میں نہیں، عمل میں نظر آتی ہے۔ تم جو ہو میں دیر سے سمجھا ہوں، لیکن اب مزید دیر نہیں کر سکتا۔ فون بند کر کے وجدان کچھ دیر ساکت بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے دروازہ کھولا اور نیچے آنگن کی طرف گیا۔ آمنہ بیگم صوفے پر بیٹھی رمیسا کو گود میں لے کر کھیل رہی تھی۔ دادی اماں قریب بیٹھی دعائیں پڑھ رہی تھی۔ امی، آمنہ نے چونک کر بیٹے کو دیکھا۔ خیریت؟ اس وقت بس یوں ہی کچھ دیر رمیسا کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں۔ آمنہ نے بچی اس کی گود میں دے دی۔ وجدان نے اسے گود میں لیا، پہلی بار گہری نظر سے دیکھا، چھوٹے ہاتھ، نرم بال، بند آنکھیں۔ یہ تمہاری بیٹی ہے بیٹا، اللہ کی نعمت، تمہیں کچھ بدلنا ہوگا، آمنہ نے دھیرے سے کہا۔ وجدان نے اس بات میں سر ہلایا۔ دوپہر کے وقت جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو میرب کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے دروازے کی آواز سنی، نظریں اٹھائیں اور پھر دوبارہ کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بات کرنی ہے تم سے، وجدان نے کہا۔ جی، میں ماریا سے بات ختم کر چکا ہوں۔ اچھا، تمہیں شاید یقین نہ آئے، لیکن اب مجھے اپنی غلطیاں سمجھ آ رہی ہیں۔ میرب نے کتاب بند کی، گہری سانس لی اور پھر آہستگی سے بولی، وجدان، میں بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ کہو، مجھے طلاق دے دیں۔ وجدان نے پلکیں جھپکائیں، جیسے سنا ہوا یقین نہ آ رہا ہو۔ میں سب کو یہی کہوں گی کہ فیصلہ میرا تھا، آپ پر کوئی الزام نہیں آئے گا، اور میں جائیداد بھی آپ کے نام کر دوں گی۔ وجدان کو ایسا لگا جیسے زمین رک گئی۔ یہ سب کیوں؟ کیونکہ میں مزید اپنی بیٹی کو ایک ایسے ماحول میں نہیں پالنا چاہتی جہاں عزت صرف جائیداد سے مشروط ہو اور رشتہ صرف خاموشی پر قائم ہو۔ میں بدلنا چاہتا ہوں، لیکن کیا جو کچھ بیت چکا ہے وہ بدل سکتا ہے؟ آپ نے جو تانا بیٹی کی پیدائش پر دیا، جو سلوک میرے ساتھ کیا، کیا وہ وقت لوٹا سکتا ہے؟ نہیں۔ وجدان نے نگاہیں جھکا لی۔ اسی لیے کہتی ہوں بہتر ہے ہم الگ ہو جائیں، آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی اور مجھے شاید سکون مل جائے۔ سکون؟ تم کبھی خاموش نہیں رہی اس فیصلے سے۔ وجدان، میں پہلے کئی سال خاموشی میں گزار چکی ہوں، اب بولنے کی ہمت آئی ہے، پلیز بس یہ ایک کام اور کر دے میرے لیے۔ وجدان نے لمبی سانس لی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ تم چاہو تو طلاق دے دوں، لیکن تمہارا سامنا کیسے کروں گا؟ میں وہ انسان رہا ہوں جس نے تمہیں زندگی بھر کے لیے تلخی دے دی۔ آپ کا سامنا نہیں چاہیے، صرف رہائی چاہیے، میرب نے دھیمے اور واضح الفاظ میں کہا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف رمیسا کی آواز دور سے آ رہی تھی جو آمنہ کی گود میں ہنس رہی تھی۔ وجدان نے دروازے کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے سوچنے دو، شاید تمہارے الفاظ ہی میرے ضمیر کی آخری دستک ہیں۔ میرب نے کچھ نہیں کہا، وہ جانتی تھی اب کچھ باتیں صرف خاموشی میں مکمل ہوتی ہیں، اور آج وہ خاموشی دنیا کے دونوں کے درمیان بول رہی تھی، اور پہلی بار وجدان اسے سن رہا تھا۔ کمرے میں سناٹا تھا، ماحول کچھ بدلا بدلا محسوس ہو رہا تھا۔ وجدان کرسی پر بیٹھا، ہاتھوں میں چائے کا کپ تھامے ایک ہی بات پر سوچے جا رہا تھا، وہ الفاظ جو میرب نے کل کہے تھے، طلاق، رہائی، سکون، اس کے دماغ میں بار بار گونج رہے تھے۔ وہ جانتا تھا اب فیصلہ صرف الفاظ کا نہیں، عمل کا تھا۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ اگلی صبح جلدی جاگا۔ ناشتے کی میز پر سب حیران رہ گئے جب اس نے پہلی بار خود جا کر میرب سے پوچھا، تمہارے لیے کچھ خاص بنواؤں؟ آج چائے میں خود بنا رہا ہوں۔ میرب نے چونک کر دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ جی، جو آپ چاہیں۔ دادی اماں نے دور سے سر ہلایا۔ آمنہ بیگم نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ کسی نے کچھ کہا نہیں، لیکن سب محسوس کر چکے تھے کہ کچھ بدل رہا ہے۔ اس دن کے بعد وجدان نے اپنی عادتیں بدلنا شروع کر دیں۔ رمیسا کو گود میں لینا، اسے دودھ پلانے میں میرب کی مدد کرنا،
بازار سے خود بچے کا سامان لانا، یہ سب اس نے بغیر کسی دکھاوے کے کرنا شروع کر دیا۔ میرب طلاق کا مطالبہ کیے ہوئے تھی، لیکن وجدان کا دل بدل چکا تھا۔ وہ اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتا تھا۔ ایک شام وہ گھر دیر سے آیا، ہاتھ میں گفٹ بیگ تھا۔ اندر جا کر اس نے میرب کو دیا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ کس خوشی میں؟ میرب نے پوچھا۔ ویسے ہی، تمہاری مسکراہٹ کے لیے۔ آپ کو میری مسکراہٹ کی فکر کب سے ہونے لگی؟ جس دن تم نے کہا تھا تم رہائی چاہتی ہو، اس دن سے مجھے خود پر شرم آنے لگی۔ میرب نے گفٹ لیا بغیر کچھ کہے۔ چند دن گزرے، رمیسا کی سالگرہ قریب آ رہی تھی، مگر کوئی رسمی تقریب کا ذکر نہیں ہوا تھا۔ اس بار وجدان نے خفیہ طور پر کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ سالگرہ کے دن صبح وہ خود مارکیٹ گیا، بچوں کی شاپنگ کی، چھوٹا سا کیک خریدا اور ایک ہوٹل میں بکنگ کروائی۔ رات کو آ کر میرب سے بولا، چلو تمہیں اور رمیسا کو باہر لے کر جا رہا ہوں۔ کہاں؟ بس چلو نا، سرپرائز ہے۔ میرب نے ہچکچاتے ہوئے رمیسا کو تیار کیا اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہوٹل کے پرائیویٹ ہال میں روشنی مدھم تھی، کیک، غبارے اور نرم موسیقی کا اہتمام تھا۔ ایک چھوٹی میز پر رمیسا کے نام کی شمع روشن تھی۔ یہ سب آپ نے؟ میرب نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ وہ صرف تمہاری بیٹی نہیں، میری بھی تو ہے، اور تم صرف ایک ماں نہیں، میری بیوی ہو۔ کیک کاٹنے کے بعد وجدان نے رمیسا کو آمنہ بیگم کے حوالے کیا، جو پہلے سے وہاں موجود تھیں۔ پھر میرب کو لے کر ہال کے ایک الگ گوشے میں جا بیٹھا۔ میں جانتا ہوں میری ایک معافی تمہارے زخموں کا مرہم نہیں بن سکتی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم صرف ایک موقع اور دو، اور مجھے خود کو بہتر بنانے کا۔ وجدان، وقت گزر چکا، ہم دونوں کے درمیان جو ہو چکا وہ مٹ سکتا، لیکن سدھارا تو جا سکتا ہے۔ میں تمہیں عزت دوں گا، وہ سب دوں گا جو تم نے کبھی مانگا بھی نہیں، اور جو آپ نے لیا، سکون، خاموشی، عزت نفس، میں وہ سب لوٹانا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز رند گئی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی چین نکالی جس میں رمیسا کا نام کندہ تھا۔ یہ تمہارے لیے نہیں، ہماری بیٹی کی نشانی ہے۔ جب بھی تم اسے دیکھو تمہیں میرا آج کا وعدہ یاد آئے گا۔ میرب خاموشی سے چین پکڑتی ہے، آنکھوں میں نمی تیرنے لگتی ہے۔ پہلی بار اس کا دل چاہتا ہے وہ اسے آواز سے نہیں، سکون سے جواب دے۔ کیا مجھے یقین کرنا چاہیے؟ نہیں، مجھے ثابت کرنے کا موقع دو۔ یقین تو خود ہی ہو جائے گا۔ رات دیر تک وہ تینوں ہوٹل میں بیٹھے رہے۔ رمیسا نیند میں جھولتی رہی اور وجدان اپنی زندگی کے سب سے خاموش اور مکمل لمحات کو محسوس کرتا رہا۔ واپسی پر گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی اب بوجھ نہیں تھی، بلکہ ایک نئی شروعات کی علامت بن چکی تھی۔ گھر پہنچ کر میرب دروازہ کھولتے ہوئے بولی، میں چین سنبھال کر رکھ لیتی ہوں اور آپ اپنے وعدے سے سنبھال لیجیے گا۔ وجدان نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ کہانی کے اس موڑ پر وہ دونوں اپنے ماضی کو لے کر شرمندہ تو تھے، مگر مستقبل کے لیے تیار بھی، اور یہی قبولیت ان کے رشتے کی اصل بنیاد تھی۔